السلام علیکم، انکہیں میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں فیصل قریشی. کل ہم نے بات کی، ہم اردو کی مناسبت سے بات کر رہے تھے. ہمارے ایک مہمان جو یہاں تھے انہوں نے یہ کہا کہ جی 70-80 کی دہائی میں ہوا یہ کہ ہماری حکومتوں نے جو آرٹس تھے اس کے اوپر بڑی ممانعت لگا دی، جس کی وجہ سے زبان بگڑ گئی اور لنگو کچھ ایجاد ہو گئی. تو ہم نے کہا بھائی آرٹس کی سپریشن سے یہ بتائیے کہ زبان سے کیا فرق پڑا. لیکن بہرحال اس کا جواب تو ہمیں نہ ملا. لیکن ہم انٹرنیٹ دیکھ رہے تھے تو وہاں ہمیں ایک بچی کا تصاویر ملی جو کہ آرٹ ہے، اور انہوں نے کراچی کی اسٹریٹ فوٹوگرافی کی ہوئی تھی. تو ان کا نام ہے زہرا خان، اور ان کی کچھ تصاویر ہم نے ان سے ادھار مانگی، انہوں نے ہمیں دی. آئیے ہم آپ کو بھی تصویریں دکھاتے ہیں. یہ کراچی کی ہیں. یہ اکثر کراچی کے کونوں میں ایسے نظارے دکھائی دیتے ہیں. ہے تو یہ آرٹ ہی، یہ تصویر اتارنا ایک آرٹ ہی ہے. یہ ڈیفنس کے علاقے کے ایک مکان کے برابر کی جگہ ہے. کہنے کو تو یہ بڑا پوش علاقہ ہے اس ملک کا، لیکن بہرحال یہاں کے رہنے والے شاید اس کو اتنا پوش نہیں سمجھتے ہوں گے، تو کچھ ایسا ماحول دیکھنے میں آتا ہے. یہ ہمارا انڈسٹریل ایریا ہے کراچی میں، کرنگی کے نام سے. یہ انڈسٹری ہے بیک گراؤنڈ میں، اور سامنے جو ہے یہ اس کے، اب اس کو کس نام سے میں پکاروں یہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. اور یہ نظارہ جو ہے یہ خدمت خلق کا ہم نے کوشش کی ہوئی ہے کراچی میں. یہاں پہ جانوروں وغیرہ کے کھانے کا خاص انتظام ہوتا ہے شہر کے گلی کوچوں میں، کونوں میں. یہ کلفٹن کا علاقہ ہے. اور یہ جو ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ ویسٹ ڈسپوزل سسٹم ہے جو کہ کراچی میں عام رائج ہے. اس سے ڈسپوزل بھی ہوتا ہے اور ڈسپرسل بھی ہوتا ہے. جگہ جگہ ہم آرام سے کچرا پھیلا لیتے ہیں. اور یہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ ہے، کئی بڑے عرصے سے یہاں استعمال میں ہے. تنقید ہمارا مقصد نہیں ہے، لیکن مقصد یہ دیکھنا ہے کہ یہ ایک نوجوان جو اس ماحول میں پل بڑھ رہا ہو، اور کہا یہ جاتا ہے کہ جس ماحول میں آپ پلتے ہیں بڑھتے ہیں، جو ارد گرد دیکھتے ہیں ویسے ہی ہو جاتے ہیں. اگر آپ جتنے ترقی یافتہ ممالک کے وہاں دیکھیں، جب بھی کوئی کرائم ہوتا ہے، کوئی جرم ہوتا ہے، تو وہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مجرم جو ہے وہ مجرم بنا کیوں، اور کوریدتے ہیں کہ بچپن میں اس کے ساتھ یہ ہوا ہوگا، اس نے یہ دیکھا ہوگا. تو اگر ہم دیکھیں تو جس ماحول میں ہم پل بڑھ رہے ہیں، تو جہاں تک میرا خیال ہے جہاں ہم ہیں تو پھر بھی کافی اچھی جگہ ہے. شاید اس سے خدا نخواستہ ہم برے ہو سکتے تھے، اور مستقبل میں کچھ گھبراہٹ ہے. بہرحال ایسی گھبراہٹ صرف مجھ کو نہیں اور بہت سے شہریوں کو ہے. اور ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے، مہوش عاقب صاحبہ. بہت شکریہ آنے کا. آپ لاہور سے آئی ہیں، کراچی میں آپ کی شادی ہوئی 1-2 برس پہلے آپ کراچی آ گئی ہیں، اور اب 2 سال پہلے لاہور میں تو ماشاءاللہ کافی امپروومنٹ کیا. کراچی ابھی تھوڑا سا ڈاماڈول ہے. تو آپ سے سنتے ہیں آپ کی شکایت کیا ہے. جو شخص ذمہ دار ہیں وہ وہاں سامنے بیٹھے میرے مسکرا رہے ہیں. مسعود عالم صاحب ایڈیو ہیں کراچی میونسپل سروسز کے ایڈیو کی. میں نے ان سے شروع میں کہا کہ ذرا بتا دیجیے کہ ترجمہ کیا ہوگا، تو انہوں نے خود ہی مجھے بتایا اور کہا کہ یہ کہہ کے دکھاؤ، ضلعی انتظامی افسر. بالکل صحیح. تو ضلعی انتظامی صاحب بیسیکلی واٹ ایور. بیسیکلی مسعود صاحب سے ہماری پہلے ہی ملاقات ہوئی اور ہم نے کئی بار سے شکایت نہیں کی، لیکن شکایت کم از کم میری ذات میں صرف آپ سے نہیں ہے. شکایت مجھے اپنے آپ سے بھی ہے، کیونکہ یہ جو کچرا پھیلاتا ہوں وہ تو میں ہی پھیلاتا ہوں. جتنا کچرا آپ شہر کے سڑکوں پہ دیکھتے ہو وہ میرے ہی گھر سے نکلتا ہے، میری گاڑی سے پھینکا جاتا ہے. پھر میں ان کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں کہ اب آپ اس کو اٹھائیے. پھر جب یہ اٹھاتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ بھی اپنا کام بڑی دل لگا کے کر رہے ہیں، اور جگہ جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں. سارے راستے میں پھیلانے کا کام ہے. تو آپ سے ہم شکایت ایک لمحہ بات کرتے ہیں. پہلے ان کی شکایت سن لیں کہ آپ کی شکایت اس ضمن میں ہے کیا. آئی تھنک میں پہلے ان کو بلیم دینے سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ آور سیلفس. ٹھیک ہے، کیونکہ خود سے شروع کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لوگوں کا آج کل پرابلم یہ ہے دیٹ وی ہیو اسٹاپ ٹیکنگ پرائڈ ان آور کنٹری. ٹھیک ہے، کبھی بھی نہیں کرتے تھے. آئی تھنک اب تو حالات اتنے خراب ہے کہ آئی ڈونٹ بلیم اینی ون، لیکن پہلے جب شروع میں حالات بہتر بھی تھے، ہم نے کبھی بھی اونرشپ نہیں لی کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہم اس کے لیے کچھ کریں، اس کو صاف رکھیں. ہماری اپنی ذات سے جو ریلیٹڈ چیزیں ہیں، جیسے ہمارا گھر ہے، اس کی 4 دیواری کو ہم بہت سجا کے رکھیں گے، 2 مالی ہوں گے،
अमेरिकन ग्रास लगी हुई होगी, ठीक है, बट द मिनट यू स्टेप आउट ऑफ द हाउस बस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है. अच्छा, मैं एक वजाहत कर दूं, ये जो सारी आराइश है ये बाउंड्री वॉल के अंदर वाली साइड पे होती है. बिल्कुल बिल्कुल. बाहर वाली साइड बाउंड्री वॉल की भी गंदी होती है. बिल्कुल बिल्कुल. बाहर कुछ नहीं पता होता. बाहर चाहे गार्बेज डंप्स हो, सड़क टूटी हुई हो, पानी खड़ा हुआ हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. हम मिनट वी स्टेप आउट ऑफ द हाउस हम वो बन जाते हैं जो खिड़की नीचे की, सिगरेट पी बाहर फेंक दी, कुछ खाया बाहर फेंक दिया. और नौकर को जाने से पहले डांटेंगे जरूर कि घर में कितना गंद है, बाहर कोई नहीं देखता, ठीक है. तो आई थिंक सबसे पहले तो ब्लेम हम में ही आता है कि हम क्यों ऐसे करते हैं. वो जैसा आपने कहा कि हम अपनी मुल्क में प्राइड नहीं लेते, शायद हमने ये भी समझना छोड़ दिया है. अल्लामा इकबाल कह के थक गए बेचारे, हमारे बीच न रहे, कायद आजम रहे कह के थक गए, बाकी लोगों ने कहा और थक गए कह के कि वो चार दीवारी सिर्फ हमारा घर नहीं है, ये पूरा मुल्क, ये पूरा हमारा घर है. हम पूरे शहर या मुल्क को तो छोड़ दें, हम सिर्फ अपनी गली ही साफ कर लें तो बहुत बड़ी बात है कि मेरे घर के बाहर का एरिया है, उधर भी मैं घास लगा लूं, माली आता ही है ना, पौधे लगा लूं, या फिर गार्बेज को मैं गार्बेज मतलब बैग्स में फेंक डिस्पोज ऑफ करूं, खुला कचरा ना फेंकूं. इफ वी ऑल स्टार्ट डूइंग दैट तो ऑटोमेटिकली गंद कुछ हद तक तो कम हो जाएगा. और फिर उंगली इनकी तरफ उठेगी. फिर इनकी वंस वी करेक्ट आवरसेल्व्स देन इट्स देन ही इज आंसरेबल. जी मसूद साहब. जी, आई एम वेरी प्लीज्ड जिस तरह महविश साहबा ने बात की. काश ये जो 16 करोड़ अवाम है उनमें अगर 8 करोड़ के अंदर भी जज्बा पैदा हो जाए तो ये मसला ठीक हो जाएगा. बात यह कि सिटी गवर्नमेंट का जो लेवल है चीजों को साफ करने का, इसको कंट्रीब्यूट करने वाले हम तमाम लोग खुद हैं, ठीक है, एज शी सेड, और इसमें कोई डिनायल नहीं है. अब सिटी गवर्नमेंट इंतजामी तौर पे क्या कर रही है, इस मौजूदा सिनेरियो से ठीक करने के लिए, इस पे ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने, मुस्तफा कमाल ऑब्वियसली एक विजनरी हमारा नाजिम है, उनके जो प्लान्स हैं उसके तहत अभी हमने रिसेंटली एक ग्रुप ऑफ ऑफिस बनाया है और हत्तुल इम्कान हमने कोशिश की पूरे 1 साल में कि हम खुद ही शहर को किसी हद तक ठीक कर लें. सबसे पहले जानना जरूरी होगा कि कितना हम जनरेट करते हैं इस शहर में. इसमें तकरीबन 8,000 टन रोज का जनरेट हम करते हैं म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट. सही. इस 8,000 टन को डिस्पोज अगर हम एक दिन भी कंप्लीटली न करें तो शहर में बहुत बुरा हाल होगा. ओवरऑल शहर की हालत पहले से बेहतर है. फिर कंपेयर इट फॉर लास्ट 2 years बैक. आपने कितने हजार टन का? 8,000 टन. 8,000 टन रोज. जी. और पिछले 10 बरस से तकरीबन इतना ही हो रहा है. नहीं, ये इसकी इंक्रीमेंटल वैल्यू है, ये विद द पॉपुलेशन इंक्रीज करता है. पिछले 5 बरस से नहीं हो रहा. यस, यूर राइट. 5 ज़रब अगर 300 का हिसाब भी लगाएं, 1500 ज़रब 8,000 तो बड़ा भयानक सा नंबर है. मेरी हिसाब कमजोर. तो ये जाता कहाँ है? ये 8,000 टन तो पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये इतना जनरेट हो रहा है. इस 8,000 टन को डिस्पोज करने के लिए 2 स्टेज प्रोसेस है. घर के लोग, जैसे महविश ने कहा, कि वहीं पर छोड़ देते हैं, वो जाता है आपके नेबरहुड में जो भी कचरा कुंडी मौजूद है वहां जाता है, वहां से इसको फिर लैंडफिल पे डिस्पोज किया जाता है. सही. कराची के 2 लैंडफिल हैं. वन इज एट जाम चाकरो, एट सरजानी टाउन, और दूसरा गॉन पास आरसीडी हाईवे पे. सही. इन 2 लोकेशंस पे हम इनको डंप करते हैं. बदकिस्मती है कि शहर में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, सिर्फ सिटी गवर्नमेंट नहीं है. 35% कंट्रोल हमारा है, बाकी दूसरी एजेंसी. देखिए, इस तरफ मत जाइएगा क्योंकि ये एक सियासी बहस नहीं, सियासी बहस में मैं नहीं जाऊंगा. हाँ. 8,000 टन टोटल पॉपुलेशन का जनरेशन है गार्बेज का. सही. 8,000 में सिटी गवर्नमेंट वो गार्बेज डिस्पोज ऑफ करती है जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हमारे पास है. अब हो क्या रहा है कि आप अगर कराची एयरपोर्ट से मेट्रोपोल तक जाते हैं तो आम आदमी को नहीं पता कि कितनी एजेंसीज उस पर इन्वॉल्व है. देयर आर मोर देन 6. सही. तो अगर मैं ये करूं कि सिर्फ एयरपोर्ट वाले अपने टुकड़े का 1 किलोमीटर का कचरा उठा के फेंक दूं तो मैं भी इसको थोड़ी पता होगा कि ये सिटी गवर्नमेंट ने तो साफ कर दिया, ये सिविल एविएशन ने साफ नहीं किया, ये फॉर दैट मैटर कैंटनमेंट ने साफ नहीं किया. तो इस इश्यू को रिजॉल्व करने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है अभी. अच्छा, वो इश्यू रिजॉल्व करना और समझना हमारे इस प्रोग्राम का मकसद नहीं. ओके. वो बड़ी सियासी बहसें होती हैं जिसमें बड़े मजे से हम ये कहते हैं कि जी 13 या 30 जितनी डिवीजन है हम कुछ. लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें जी तो शहर में 61 बरस में, यूं तो माजी में देखने का हमें कोई शौक नहीं, लेकिन हम देखें तो कई हुकूमतें आई, कई निजाम आए, कई तंजीमें आई चली गई, कई एडमिनिस्ट्रेशन आई चली गई. ये सारी बातें हम ना जाने कब से सुन रहे हैं. ठीक. क्यों आज तक हम इसका कुछ नहीं कर सके? मकसद आप पे या प्रेजेंट गवर्नमेंट पे डिस्कशन हमारा कतन नहीं है. ठीक. हम तो समझना चाह रहे हैं इस शहर के शहरियों के हिसाब से या इस मुल्क के रहने वालों के हिसाब से कि हम क्यों ये बातें करते रहते हैं और
ہوتا کچھ بھی نہیں ہے, تاکہ قوم کو آپ جو کہہ رہے ہیں نا, آپ کی گورنمنٹ نہیں, اس وقت جو موجودہ سٹی گورنمنٹ ہے, مصطفیٰ کمال صاحب سے میری 2-3 دفعہ ہم نے انٹرویو کیا, انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ بھائی یہ پرابلم ہے, جو ہم یقیناً ان کی پرابلم ہے, تو وہ پولیٹیکلی صحیح نہیں ہوگی, کیونکہ وہ تو بہت سارے موٹیوز ہیں. لیکن اگر آپ قوم کو یہ سمجھائیں گے کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے اور وہ کہاں مار کھا رہے ہیں, تو شاید وہاں سے پریشر آئے اور یہ نظام سمجھ. تو ان کو سمجھائیے کہ بھائی مسئلہ ہے کہاں. دیکھیں, مسئلہ پرائمریلی جنریٹ گھر سے ہو رہا ہے. ہاں. اگر گھر کے لوگ, جیسا میں نے کہا, اگر تھیلی میں باندھ کر اپنے دروازے پر رکھ دیں, تب بھی شہر کا آپ کا 40% پرابلم سالو ہو جائے گا, کیونکہ اس سے ایک تو وہ اوپن نہیں ہوگا. لیکن اسکیونجرز کھول دیں گے. نہیں, اگر آپ نے باندھ کر تھیلی میں رکھا ہے تو ہمارا جو سویپر ہے یا ہمارا جو سینیٹری ورکر ہے وہ وہاں سے اس کو لفٹ کر لے گا. تو انسٹیڈ آف اس کو کچرا کنڈی میں جا کر ایکسکیونجر کو اس کو کھولنا اور تلاش کرنا, وہ والا عمل ختم ہو جائے گا. صحیح. اسٹریٹ ہم وہاں سے ٹرک میں ڈالیں گے, لینڈ فل پہ پہنچا دیں گے. اگر کسی نے چننا ہے, اس میں سے ریسائکلیبل الگ کرنا ہے, تو وہ جا کر لینڈ فل پہ کرے گا. عام شہری کو اس مصیبت سے جان چھوٹ جائے گی. کئی دفعہ آپ اس کو گاربیج بیگز میں بھی ڈسپوز آف کریں تو وہ آپ آتے جاتے گزرتے آپ دیکھتے کئی دنوں تک وہی بیگز پڑے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, میکینزم ان پلیس نہیں ہے. انہی تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے سٹی گورنمنٹ نے فائنلی یہ طے کیا کہ بھائی وی ول آؤٹ سورس اٹ. تو اس سے مسئلہ کیسے حل؟ اس سے مسئلہ حل یہ ہوگا کہ ابھی جو سولوشن لے کر آئے ہیں ہم لوگ, دیٹ از اینڈ ٹو اینڈ سولوشن, جس میں آپ کے گھر کے دروازے سے کچرا لفٹ کیا جائے گا اور وہ لینڈ فل تک جائے گا تھرو سائنٹیفک پروسیس. اب یہ امپلیمنٹ کیسے ہوگا؟ ہر شہری کو 30 گاربیج بیگ کمپنی پرووائڈ کرے گی. آپ نے اس بیگ میں باندھنا ہے, رکھنا ہے, اس کا پک اپ ٹائم ہوگا, گاڑی آئے گی اور پک کر کے لے کر چلی جائے گی. لیکن یہ ہم کیوں نہیں کر سکے؟ وائی ڈو وی نیڈ ٹو آؤٹ سورس؟ ہم کیوں نہیں کر سکے؟ دیر آر سو مینی ریزنس. اپیرنٹلی اس کے لیے ول کی ضرورت ہے, پولیٹیکل ول اس میں ابھی موجود ہے. آئی ڈونٹ بلیم دی پریویس پیپل, لیکن اس کو کسی نے سائنٹیفک لائنس پہ دیکھا نہیں. یہ سمجھا کہ کچرا کبھی ہماری پرائرٹی نہیں رہی کہ یہ کیا ہے. بیسیکلی اگر ایز اے مسعود عالم میں پشاور جاؤں 2 گھنٹے کی فلائٹ پہ اور میں 1.5 گھنٹے کی فلائٹ پہ دبئی جاؤں, میرے اندر تبدیلی تو اس ایئرپورٹ پہ آ جائے گی, اس شہر میں آ جائے گی, لیکن پشاور میں نہیں آئے گی. اس لیے نہیں آئے گی کہ مجھے پتا ہے یہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میرے لیے. وائی آئی بہیو ڈفرنٹ وین آئی گو ٹو سم ادر پارٹ آف دی ورلڈ؟ وائی آئی ڈونٹ بہیو ان دی سیم ٹون جب ہم یہاں ہوتے ہیں؟ آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے؟ قانون کا نافذ ہونا؟ قانون کا نافذ ہونا نہیں. ہم نے کبھی اس چیز کو اپنے ساتھ پرائیورٹائز نہیں کیا, اس کی اہمیت کو نہیں پہچانا. ہم نے اس کو نظر انداز کیا. اس کے کیا فائدے ہیں اور کیسے ایک قوم امپروو کرے گی, ہم نے اس طرف کبھی نہیں سوچا. ہاں تھینک یو. میں آپ سے انتظار کر رہا تھا کہ میں آپ سے سوال کروں. کیا سٹی گورنمنٹ, مانا کہ 13 حصے ہیں, جو بھی حصے ہیں جو ہم سن کے کئی بار سنا, کیا سٹی گورنمنٹ کو کیمپین چلائی یہ شہریوں کو سمجھانے کی کہ بھائی خدا کے واسطے اپنے بچوں کو گند میں کیوں پال رہے ہو, تھوڑا بہتر کر لو؟ نہیں چلائی. کیوں نہیں چلائی؟ نہیں, دیکھیں, اگر ہم نے کیمپین بالکل چلائی. کہاں چلائی؟ یو سی لیول پہ, ٹاؤن لیول پہ. میڈیا کو استعمال نہیں کیا آپ نے؟ بالکل ہم نے میڈیا کو استعمال کیا. اگر آپ کو یاد ہو وہ سڑک پار کرنے کا طریقہ سکھاتے تھے, یہ صحیح طریقہ, وہ آج تک 30 سال بعد. اگر آپ ریکال کریں ڈفرنٹ پروگرامز میں, پولیٹیکل لیول پہ, آفیشیل لیول پہ, این جی اوز کے لیول پہ, ہر جگہ سے اس کیمپین کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. پولیٹیکل لیول, این جی او لیول اینڈ دی آفیشیل لیول, جو سٹی تینوں وہ لیول ہیں جن پہ قوم کا بھروسہ نہیں. قوم کا بھروسہ نہ ہونا. لیکن ایک بات میں آپ سے ڈس ایگری کروں گا کہ آپ یہ دیکھو کہ اگر یہ اویئرنیس کیمپین ہم لوگ نہیں چلاتے تو لوگوں کے اندر کم از کم کچرے کے بارے میں یہ سمجھ میں آنا شروع نہیں ہوتا. اگر ہم یہ کیمپین نہیں چلاتے, ابھی ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ کچرے سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں, اس کو ڈسپوز ہونا چاہیے. اگر ایک کمرے کا اپارٹمنٹ ہے تو 2 اس میں پودے لگا لو تاکہ کچھ انوائرمنٹ امپروو ہو. یہ چیزیں بیکاز آف دی اویئرنیس پروگرام. کیا ایسی ایجوکیشن اویئرنیس پروگرام آپ نے کوئی دیکھا؟ یہی میں کہنے لگی تھی کہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ چلا رہے ہیں, گورنمنٹ بھی چلا رہی ہے, این جی اوز بھی چلا رہی ہیں, بٹ آئی ایم سوری ٹو سے ہم نے کبھی بھی آنکھوں سے نہیں گزری ایسی کوئی کیمپین یا ایسی کوئی بات. آئی ڈونٹ سے کہ ہم نے 100% بھی ڈیڈ پرفیکٹلی. جو ہمارے کبھی نظر ہی نہیں آئی. کبھی تو آپ نے اگر ہفتہ صفائی آپ نے سنا کہ کراچی میں منائی جا رہی ہے نہیں ان ریسنٹ پاسٹ, ابھی الیکشن سے پہلے, اس سے 3 مہینے پہلے, طرح طرح کے کیمپینز کو ہم نے چلایا. جو ہفتے ہوتے ہیں جی, یہ تو ایک اور پورا
ٹاپک ہے شو کا. یعنی ہمارے یہاں میں نے کئی بینکوں میں دیکھا ہفتہ خوش اخلاقی بھی ہوتا ہے, یعنی ہم اتنے بد اخلاق یعنی ہفتہ صفائی منائی جاتا ہے. ہفتہ صفائی سے بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی جو اس کو اگنور کر رہا ہے اس چیز کو, اس کو بھی آن بورڈ لیا جائے, اس کو بھی انوالو کیا جائے. تو 16 کروڑ کے 16 کروڑ ہیں تقریباً. ہاں تو 16 کروڑ میں سے تو ہم صرف کراچی میں اس وقت 1 کروڑ 80 لاکھ کی بات کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ چینج لانا چاہتے ہیں پھر تو یہ کیمپین آپ کو بہت اگریسولی سامنے آنی چاہیے. اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ ابھی اویئرنیس پروگرام اس کانٹریکٹ جو ہم نے بھی چائنیز کو دیا ہے اس کا پارٹ ہے. آئی ایم اے پرسن ہو ریڈز دا نیوز پیپر, ہو واچز ٹی وی ریگولرلی, ٹھیک ہے, تو مطلب کبھی تو نظر سے گزرنا چاہیے, تو اس کو بہت اگریسولی آپ کو لانا چاہیے تاکہ ہر بندہ جو ریڈیو سنتا ہو, جو ٹی وی دیکھتا ہو, اگر آپ یہ میسج چاہتے ہیں کہ دس شوڈ بی. دیکھیں جی, یہ میسج بڑا کلیئر ہے اور جا رہا ہے لوگوں تک. آئی ایم سرپرائز کہ آپ نے یہ میسج کیوں نہیں سنا اپنے اخباروں میں. آپ ہمارے ٹینڈر کے ڈاکومنٹ اٹھا کر دیکھیں, اس کے نیچے بھی ہم نے لکھا ہوا ہے. اب ٹینڈر کے ڈاکیومنٹ تو نہیں, کوئی مطلب ایک چھوٹی سی چیز اس پر بھی لکھا. اس کے علاوہ عام سٹیزن آپ نیوز پیپر میں روز ایٹ لیسٹ اگر 10-12 لیڈنگ نیوز پیپرز آپ اٹھا کر کراچی کے دیکھو, ہر جگہ کہیں نہ کہیں انوائرمنٹ کی بات ہو رہی ہے, صفائی کی بات ہو رہی ہے, کچرے کی تصویر دکھائی جا رہی ہے, اس پر سٹی گورنمنٹ ایکٹ کر رہی ہے. 1339 پہ بے تحاشا کمپلینز آ رہے ہیں, اس کو ہم ریڈریس کر رہے ہیں. میں نے یہ کہا کہ 8,000 ٹن جو ہمارا جنریٹ ہو رہا ہے, اگر ہم لوگ جیسے آپ لوگ سمجھ رہے ہو مغافل ہیں یا ہم اس کے اوپر کام نہیں کر رہے ہیں, تو شہر میں یہ صفائی کا جو لیول ابھی ہے یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. دیکھیں ہم شاید قطعاً یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کام نہیں کر رہے جی, لیکن جو کم از کم میرے شک ہے, آپ اگری کریں گے کہ نہیں, وہ یہ ہے کہ ابھی بھی جو کام آپ کر رہے ہیں جی وہ شاید سسٹینیبل نہیں ہے. میں وجہ بتا دوں میرے ذہن میں ایسا کیوں ہے. آپ نے چائنیز کو کانٹریکٹ دیا جی, یہ حکومت کی یا اس سٹی گورنمنٹ کی ٹینیور ختم ہوگی جی, اگلی آئے گی جی, اور کہے گی او جی اس میں تو بڑی لوٹ مچی ہے, یہ تو فراڈ تھا, ٹینڈر کینسل کر دو, کروڑوں روپیہ جرمانہ دے کے ٹینڈر کینسل کر دو, وہ کانٹریکٹ کینسل کر دو. دیکھیں یہ ہم تو آپ سے جو شاید میں ایک ایوریج شہری کے نظر میں ذہن میں بات ہو, یہ کہ ہم نے کیا اسکولوں میں جا کے بچوں کو سکھانا شروع کیا کہ بھائی تم کچرا پھینکنا, تم صفائی پسندی شروع کرو. ہم بچپن میں یہ تو پڑھتے تھے صفائی نصف ایمان ہے, بالکل, لیکن لگتا ہے یہاں تو نصف ایمان جو تھا وہ بھی میلا ہو گیا, خود نعوذ باللہ. یہ آپ بڑے ڈس اپوائنٹڈ لگ رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. ڈس اپوائنٹڈ کی وجہ یہ ہے کہ میرے گھر سے یہاں اسٹوڈیو تک کا سفر 25 منٹ کا ہے جی, اور تقریباً 4 بار گاڑی میں اتنی خوشبودار ماحول پیدا ہوتا ہے صحیح کہ انسان کو گھبراہٹ ہو جاتی ہے صحیح, اور سارے راستے آپ کو جو غلاظت دکھتی ہے جی, مطلب شاید لفظ اسٹرانگ ہے لیکن غلاظت ہی ہے بالکل ٹھیک. اور یہ تصاویر تو وہ ہیں جو ہم ٹی وی کے لیے مناسب سمجھیں, اس سے کہیں زیادہ غیر مناسب. بالکل, اس سے زیادہ غیر مناسب میں آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہوں. تو لیکن کیوں ہم مطلب 40-40 50-50 فٹ لمبا کھلا کچرا اڑ رہا ہے. آپ کے ٹرک یہ ڈسٹرکٹ صدر صدر ٹاؤن کا تھا, روز صبح میں نے ان کی ویڈیو میں بنائی ہیں, تصویریں ہم نے دیکھی ان کی, کچرا پھیلاتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ کس قسم کی بے حسی ہے؟ دیکھیں یہ بے حسی آپ نے کہا 61 سال ہو گئے, یہ جتنی ایگریسو اس کو پرسو کر رہے ہیں ہم لوگ, جس طرح ہم پینیٹریٹ کر رہے ہیں ماسز میں فار دی لاسٹ 2 ایئرز جی, 72 کروڑ کی گاڑیاں خریدی گئی. پہلے گاڑیاں نہیں تھیں جی, کچرے اٹھانے کی گاڑیاں خریدی. 1 سال کی یہ اچیومنٹ صحیح. ہم نے یہ پتہ لگا لیا کہ کچرے کا جنریشن اس کہاں زیادہ ہے اور اس کو کس طرح ہم نے ڈسپوز آف کرنا ہے. پہلے یہ بھی نہیں تھا, جگہ جگہ کنڈیوں پہ 1 ہفتے تک کچرا پڑا ہوتا تھا. ابھی آپ صبح ڈراپ کریں, آئی کین بیٹ یو ان مائی جورسڈکشن نیکسٹ مارننگ ول ناٹ فائنڈ دی سیم بیگ جیسے میں ابھی نے کہا وہ موجود ہے. دس از این اوپن چیلنج, بڑے وصوف سے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں. نمبر آف ڈسٹ بنس کتنے ہیں, سینیٹری ورکرز کیا کر رہے ہیں, گاڑیاں کس راؤٹ پہ جا رہی ہیں, کہاں ڈسپوزل ہو رہا ہے, لینڈ فل پہ کیا کام ہو رہا ہے. ناؤ ان لاسٹ 2 ایئرز یہ چیزیں سسٹم میں آ چکی ہیں, چیزیں امپروو ہو رہی ہیں. اگر 59 ایئرز سے نہیں ہوا آئی شوڈ ناٹ بی ریسپانسبل. کچھ اطمینان مل رہا ہے آپ کو یا کچھ امید نہیں؟ کیوں؟ آئی ایم ویری پیسمسٹک, ٹھیک ہے, کیونکہ وہی والی فیصل والی بات کہ ادھر جب آپ اسٹوڈیو تک آتے ہیں تو رستے میں جب آپ مطلب کہ کئی دفعہ کچرا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آدھی سڑک سے آپ کو گاڑی تھوڑی سائڈ پہ کر کے چلانی پڑتی ہے کیونکہ کچرا اوور سپل ہو رہا ہوتا ہے. بالکل, میں اس میں ڈینائل نہیں کر رہا کہ ایسی بات نہیں ہے, میں خود بھی فیس کرتا ہوں. آئی آلسو لیو ان دی سٹی, میں کوئی ہیلی کاپٹر تو ٹریول نہیں کرتا, اس گاڑی میں مجھے خود نظر آتا ہے. لیکن آپ کو جب نظر آیا تو آپ نے تو چلے برداشت کر لیا, غصہ دکھا دیا. لیکن اگر مجھے نظر آتا ہے تو میرا اپروچ ڈفرنٹ ہے.
آئی کال مائی کنٹرول کہ بھائی یہ ادھر پڑا ہوا ہے, ادھر خدا کے بندو اس کو تو اٹھا لو. آئی کی ناٹ ریچ ٹو آل آف دس سٹی. اب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اب آپ نے ایسی کوئی چیز اگر آتے ہوئے دیکھ لی, جس طرح آپ لوگ کا یہ ڈپارٹمنٹ ہے کہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں آپ ان کو فون کرتے ہیں کہ خدا کے واسطے یہ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ وائی آرنٹ ڈیوٹیز اسائنڈ کہ یہ ایریا ایسے ہے, یہ ایسے ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ یہ جگہ اس لیول کی صاف ہونی چاہیے. وائی ڈو ہیو ٹو بیگ پیپل؟ ایک ادارہ ہے, اس کو ادارے کی طرح چلنا چاہیے. آپ دلاؤ, دیکھو ادارہ ہے, بالکل ادارہ ہے, لیکن ادارے کے اندر اگر چیزیں ٹھیک ہو رہی ہوتی تو پھر تو یہ کمپلین ہی نہیں ہوتی ہم لوگوں کے پاس. لیکن جس طرح آپ ایک صاحب حیثیت پوسٹ پہ ادھر ہیں, تو مطلب آپ کے لیول کا بندہ اگر ان کو مطلب اٹ شوڈ بی رن ان سچ اے وے کہ یہ جو پرابلمز ہیں کہ جی یہاں پر کچرا کٹھا ہوا ہے, وہاں پر کٹھا ہوا, وہ آٹومیٹکلی ٹھیک ہوتا ہے جو لوگوں کو فونز نہ کرنے پڑے کہ پلیز. وہ یہ تو آپ آئیڈیل سچویشن میں بات کر رہی ہو نا, کہ اگر لوگوں کو فون نہیں کرنا پڑے. اس وقت جو سچویشن ہے, اسٹاف بھی اسی ماحول کا ہے, یہی سے وہ الیکٹ ہوا ہے, سلیکٹ ہوا ہے, واٹ ایور, یہی لوگ کام کرنے والے ہیں, یہی مشینری ہے, یہ سارا سسٹم چلا آ رہا ہے اسی طرح. اب اس سسٹم میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا, ان کو بتانا کہ اب اس پر ہم لوگ کام کر رہے ہیں, وی آر ورکنگ آن اٹ, تو آپ اس پر مہربانی کرو, ان چیزوں کو دیکھنا شروع کرو. تو اب وہ پرانا آدمی ایک جو 55 سال جس کی عمر ہو گئی ہے, اس ڈپارٹمنٹ میں 25 سال سے وہ کام کر رہا ہے, اس کو پتا ہے یار 1 گھنٹہ صبح میں نے جھاڑو اٹھانا ہے, اگر منسٹر کا وزٹ ہے اس کو دکھا دی اور چلے گئے. تو اس کلچر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اب میرا اسٹاف 4 بجے تک کام کر رہا ہے, کم از کم اس نے کور آل پہنے ہوئے ہیں, اس نے ہم بڑا جذباتی ہو گئے اور بات شاید جذباتی ہونے کی ہے. ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ماحول ذرا مطمئن ہو جائے, اور پھر یہیں سے سلسلہ تھوڑی سی تاخیر سے دوبارہ شروع کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. انکہی میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے بہت شکریہ. یاد دہانی کراتا رہو, ہماری ویب سائٹ ہے www.ankahi.tv, اور وہاں پہ ہم سے لائیو بات کرنے کا طریقہ بھی لکھا ہے. مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں آپ, live@ankahi.tv. ابھی ایک میسج آیا ہے سلمان لاکھانی صاحب کا, کہتے ہیں کہ تھنگز آر گیٹنگ بیٹر, صفائی اب پہلے سے بہتر ہے. ہی از رائٹ مسعود صاحب. بائی دا وے, میں فیڈرل بے ایریا میں رہتا ہوں, اینڈ وی کین ناٹ بلیم دی انسٹیٹیوٹ. ہماری قوم میں بھی مسئلہ ہے, جو کہ ماوش نے پہلے بھی کہا کہ ہماری قوم میں شدید مسئلہ سٹارٹ ہم سے ہی ہوتا ہے, اور وہی لوگ سنس اس ادارے میں کام کرتے ہیں جنہوں نے صاف کرنا ہے, تو وہی ایٹیٹیوڈ ادھر بھی ہے. مطلب مسئلہ تو ہم سے ہی شروع ہوتا ہے. آپ نے جو کہا پہلے شروع میں کہ اب حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں, آپ نے کہا تھا, میں نے اس وقت نوٹ کیا, بات یہی ہے کہ ہم جو بیج بوتے ہیں ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کا اثر جو ہے وہ ہمیں فوراً نہیں کئی سال کے بعد دکھتا ہے. وہ جو کچرا ہم سڑک پہ پھینکتے ہوئے گزر جاتے ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں بس یہ ابھی پھینکا ہے, لیکن وہ جمع ہوتے ہوتے اتنا ہوتا ہے اور وہ کئی سال بعد آ کے ہمیں چبھتا ہے. وہاں آ کے تھوڑی سی میں آپ سے شکایت کروں گا کہ آپ نے ابھی یہ کہا کہ آپ کو اپنے سٹاف کو غیرت دلانی پڑتی ہے. وہ جملہ مجھے بڑی زور کا چبھا کہ ایک ملک جہاں پہ ہم نے بیشتر لوگ مسلمان ہیں, اسلام کی بڑی بات ہوتی ہے, اسلام کے بہت مطلب معذرت کر رہا ہوں کسی کو کسی کی دل آزاری ہو, لیکن ہم اسلام کے بڑے ٹھیکیدار بنتے ہیں. وہاں پہ صفائی کے لیے جس کے بغیر نہ ہماری نماز ہوتی ہے, جس صفائی کے بغیر ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے, صفائی ہماری فنڈامنٹلز میں سے ہے, وہاں صاف کرنے کے لیے ہمیں لوگوں کو غیرت دلانی پڑتی ہے. میں آپ کو مسعود صاحب جب شروع میں آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کے انڈر کیا کیا چیزیں آتی ہیں, تو انہوں نے کہا بھائی ایمرجنسی سروسز, کرائسس سروسز, فائر بریگیڈ, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ, اسٹارم واٹر ڈرین, اور خود ہی مسکرا کے کہتے ہیں ابھی تو بارش پہ بھی مجھے بلاؤ گے. تو میں نے سے پوچھا بھائی اتنی خطرناک نوکری آپ کر کیسے رہے ہو, کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے نیچے جو پورا ایک نظام ہے, آپ چاہے لاکھ کوشش کریں کیا وہ آپ کی مدد کرتا ہے؟ بالکل کرتا ہے. تو پھر غیرت کیوں دلانی پڑتی ہے؟ اس لیے غیرت دلانی پڑتی ہے کہ جو میرا سیکنڈ لیول ہے لوگوں کا, افسران کا, وہ بھی میری طرح بھاگ رہے ہیں, دے آر ورکنگ ویری ہارڈ. لیکن جو آدمی جس نے کام کرنا ہے, جس نے سویپنگ کرنی ہے, وہ پچھلے 25-30 سال سے بڑے سکون میں نوکری کر رہا ہے. اس آدمی کو کیونکہ میں نے جا کر نہیں صاف کرنا ہے, اس کو پھر مجھے غیرت دلانی پڑتی کہ اب تو نوکری اینڈ ہونے کا ٹائم ہو گیا, کچھ تو کر لو, اب کچھ اس ملک کو, اس شہر کو واپس دے دو.
یو ہیو ٹو ہیو 2 ڈفرنٹ ٹائپ آف اپروچ. ایڈمنسٹریٹو ڈسپلن بھی اپنی جگہ پر ہے, لیکن جو میں نے ایک مثال دی کہ اس طرح فون کر کے میں غیرت دلاتا ہوں کہ میں گزر رہا ہوں, سو دیٹ دے شوڈ ریئلائز کہ ایک آدمی خود کھڑا صحیح اور دیکھ رہا ہے, صاحب کھڑا ہے تو نیچے والے کو وہ ٹرکل جائے. آپ سے بھی میں پوچھوں گا کہ ہمیں قوم کو غیرت دلانے کے لیے کیا کرنا ہوگا, کیونکہ اس کی نمائندہ آپ ہیں آج. اشفاق صاحب ہیں ہمارے ساتھ گجرات سے, ہم ان سے بات کریں. السلام علیکم اشفاق صاحب. السلام جناب فرمائیے. سر میرا آپ سے ایک سوال ہے جی. کہ ہم عموماً میڈیا پہ صفائی بہت اچھے موضوع پہ دیکھتے ہیں. آج بھی آپ نے بہت اچھا موضوع چنا ہے. جی آپ میڈیا کے لوگ, ہمارے صحافی بھائی اور الیکٹرانک جی میڈیا کے لوگ بہت معزز اپنے اپنے علاقے میں سمجھے جاتے ہیں. ہوں. اگر تھوڑا سا آپ لوگ عملی کوشش کریں, اگر آپ کا ایک آدمی ہوگا تو محلے میں 100 آدمی نکلے گا آپ کے ساتھ, دیکھو یار اتنا معزز آدمی بھی کر رہا ہے. جی ہم لوگ سب کچھ حکومت پہ ڈال دیتے ہیں, صحیح. ہمارا بھی معاشرے میں ایک کردار ہے. بالکل. اگر ہم لوگ چلیں گے بجائے اس کے کہ حکومتی افسران اہلکاروں کو پروگرام میں آتے ہیں, ہمارے یہ ایڈیو صاحب بیٹھے ہیں مسعود عالم صاحب بھی, جی ہم ان پہ اٹیک رکھ دیتے ہیں, ان کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیتے ہیں, یا پولیس والا کوئی آئے گا تو جی جی متعلقہ اگر ہم نظام کے خلاف ہو جاتے ہیں اور اپنے اوپر سے ذمہ داری ہٹا دیتے ہیں. اپنے اوپر سے ذمہ دار, اگر ہم خود بھی کچھ کوشش کریں, بالکل. اگر ہمارا صحافی بھائی ایک نکلتا ہے جس محلے میں وہ رہتا ہے, دوسرے لوگ دیکھیں گے یار اتنا معزز آدمی اس کام کے لیے نکلا ہے, جی تو ہم انہیں بھی قائل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہم یہ شکریہ. وہ بات وہی ہے کہ اگر, اور ہاں میڈیا پہ بہت سخت ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ آپ نے شاید میڈیا کو یوز نہیں کیا, ہم جیسوں کو یوز نہیں کیا اس کام کے لیے, کیونکہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ دبئی جا کے ہم کیوں صحیح ہو جاتے ہیں, وہ یہ نہیں ہے کہ وہاں قانون سخت ہے, وہاں پہ صحیح ہونا فیشنیبل ہے. یہاں پہ اگر گاڑی سے کچرا نہ پھینکے, یہ انگلی ایک شہری کی طرف اٹھے گی تو جو 4 لوگ دوسرے گاڑی میں کہیں گے یار بڑا بیوقوف ہے, گاڑی میں تم نے کچرا رکھا ہوا ہے. ہم قوم کو غیرت کیسے دلائیں گے؟ آپ کے محلے میں آپ سمجھتی ہیں آپ گلی میں اپنے آپ کو سدھار سکتی ہیں, آپ کے محلے دار آپ کے ساتھ دیں گے؟ آئی تھنک اٹس اے 2-fold تھنگ. ایک تو ہم شروع کریں بچوں سے, ٹھیک ہے, ان جو ابھی نہیں بگڑے, ٹھیک ہے, پہلے ان کو شروع سے ان کو صحیح چیز بتانا شروع کریں. ایک تو اسکولز میں کیمپینز ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, جس میں ان کو ریئلائز کرایا جائے کہ جو باہر آپ گن دیکھتے ہیں, یہ مطلب کہ اب ہم بہت وی بیکم ویری انسینسٹیو ٹوورڈز اٹ. ہم کچرا دیکھتے ہمیں کوئی عجیب بات نہیں لگتی, کوئی باہر سے آئے تو اس کو بہت عجیب لگے گا کہ یہ کیسا ملک ہے. تو آہستہ آہستہ وہ بچے بھی اس کے یوز ٹو ہو جائیں گے, جیسے جیسے وہ ادھر ادھر پھریں گے, دیکھیں گے. تو آئی تھنک فرسٹ آف آل ہمیں ان کو ریئلائز کرانا چاہیے کہ یہ نارمل بات نہیں ہے, یہ بہت گندی بات ہے, ٹھیک ہے. تو ایک تو بچوں کو سدھارنے کا ہم کام بیج بوئیں تاکہ 2-4 سال میں وہ پھل بنے. اینڈ سیکنڈلی آئی تھنک جو بڑے جو ایڈلٹس ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ اب پکے ہو چکے ہیں, آئی تھنک ان کو تو آپ ان کو لاجک تو اپیل نہیں کرے گی, ٹھیک ہے. اس تھاٹ کو ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا. لاہور سے کال نکلے, مسز قیوم ہے لاہور سے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. میرا یہ کال کرنے کا مقصد لاہور یا کراچی کو کمپیئر کرنا نہیں ہے, جی, بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل سم تھنگ جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے. آئی ایم اے ریزیڈنٹ آف DHA ان لاہور, جی, اور ہمارے یہاں ایوری اسپرنگ پچھلے 2 یا 3 سال سے جو DHA کی اتھارٹیز ہیں, دے ہولڈ اے کمپٹیشن بٹوین دا ریزیڈنٹس آف DHA, صحیح, جس میں جیسے کہ ماوش نے کہا کہ ہم آؤٹ سائڈ لانس نہیں امپروو کرتے, جی, بٹ دا کمپٹیشن از ان 2 categories, ان سائڈ لان ایز ویل ایز آؤٹ سائڈ لان. صحیح. If I put my house for a competition, میں آٹومیٹکلی اپنا آؤٹ سائڈ کا ایریا, that's a very good incentive کہ مجھے ایک شیلڈ ملتی ہے, ایک پرائز ملتی ہے, میں تو ہر حال میں اس کو ٹھیک کروں گی. سیکنڈلی جو انہوں نے کہا کہ جی گاربیج بیگز بناتے ہیں اور اٹھانے کا مسئلہ ہوتا ہے, تو ہمارے ہاں جو گاربیج کی جو اٹھانے والی جو گاڑی آتی ہے اس کے اوپر بہت بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا گاربیج بیگ کے اندر بند نہیں ہے تو آپ کے اوپر 500 روپے جرمانہ ہے. صحیح. ڈیفینیٹلی میں اپنا گاربیج بھی بیگ میں بند کرتی ہوں, اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میرے نیبرز کا گاربیج بھی بیگ میں بند ہو, تاکہ ان کا کچرا میرے آگے نہ ہے, ورنہ مجھے 500 روپے دینا پڑے گا. ویری ویل ڈن, بہت شکریہ. وہ بات یہی ہے نا کہ وہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ عوام نے بھی آپ کا ساتھ دینا ہے, آپ کا کام آسان نہیں ہے, لیکن آپ غیرت اپنے چوتھے لیول کے افسر یا ایک سویپر کو تو دلا رہے ہیں, لیکن قوم کو غیرت آپ نے نہیں دلائی, اور جب تک آپ قوم کو غیرت نہیں دلائیں گے, یہ مجھ جیسے لوگ جو ہیں وہ ایسے ہی بے غیرت رہیں گے. نہیں, اس میں بغیرتی کی اور غیرت کی بات تو اپنی جگہ خیر ہے. امپورٹنٹ بات یہ کہ میڈیا پر جتنے بھی پروگرامز ہوئے, کبھی بھی میڈیا نے اتنا اچھا رول نہیں پلے کیا کہ اس کے کیمپین کو فری آف چارج چلائے. صحیح. اگر 24 گھنٹے میں 15 منٹ کا بھی ٹائم سلاٹ دے دیا جائے
Free of وہ cost. فری کیمپین کی ابھی ایک سے بات کرتے ہیں. آپ نے غلط چیز چھیڑ دی ہے. نہیں، بالکل صحیح. جدہ سے کال ہے, ان کے لیے ان کا ہولڈ کرانا اچھی بات نہیں ہے. عابد صاحب جدہ سے. السلام علیکم عابد صاحب. میری کال ہے جی فرمائیے. عابد صاحب السلام علیکم. جی فرمائیے. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ سارا غلط معاشی نظام کا شاخسانہ ہے. یہ اس لیے جی یہ اس لیے کہ جب یہ ایک محلے کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو تلقین کریں. جی اگر ایک غریب آدمی رہتا ہے اسی محلے میں اور دوسرا بہت ہی امیر ہے جی تو اس کی کیا ضرورت ہے کہ وہ جا کے سامنے والے کو کہے گا کہ بھائی آپ کچرا مت پھینکیں. صحیح. اس کی تو شان داؤ پر لگ جائے گی. صحیح. بہت شکریہ عابد صاحب. یہ مام شو والی بات ہے کہ ہم نے فیشنیبل کر دیا ہے. وہ جو یہ کہہ رہے ہیں غریب آدمی امیر کو کس منہ سے جا کے کہے گا کہ بھائی, تو اس کو ہم کیسے چینج کریں؟ آپ نے کہا اسکول میں ہم بچوں کو آج ٹرین کرنا شروع کریں تو 4-5 سال میں کچھ ہو جائے. ہم نے اب نوبت یہ آ گئی کہ ہمیں چین سے ٹیمیں بلانی پڑی جو شاید کچرا اٹھا پائیں. لیکن میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ 2-4 لاکھ پاکستانی سنگاپور جیسے ملک بھیج دو, ایک رات میں ان کا ایڈمنسٹریٹو سسٹم بیٹھ جائے گا. تو اس کا ہمارے پاس علاج کیا ہے؟ یہ بتائیے آپ. آئی تھنک وہی والی بات کہ بچوں کو تو ہم صحیح پڑھانا شروع کریں. بڑی خطرناک سی شکل ایڈلٹس یہی میں کہہ رہی ہوں, ان کو لاجک اپیل نہیں کرے گی. ٹھیک ہے جی. وہ جیسے ان خاتون کا فون آیا تھا DHA لاہور سے جو بات کری تھی, آئی تھنک دا بیسٹ وے از دیٹ یو اسٹارٹ چارجنگ دیم, کہ آپ فائن کرو. اگر کوئی کچرا پھینکے تو اس کو اس بات پہ فائن, اور ہیوی فائن ہو, تاکہ اگر وہ اس بندے کو جو فائن مانگ رہا ہے, کوئی پولیس والا ہے جو بھی, وہ اس کو رشوت دینا چاہیں تو وہ بھی اپنا کٹ زیادہ مانگے. مطلب دے ہیز ٹو بی اے وے, کیونکہ ہمارے لوگ ہر چیز کا شارٹ کٹ نکال رہے ہیں. صحیح. تو شارٹ کٹ بھی اتنا لانگ ہو کہ ان کو بھاری پڑے کہ نہیں سے بہتر ہے کہ میں کچرا نہ پھینکوں. صحیح. ٹھیک ہے, بیکاز آنےسٹلی جو مطلب ہماری عمر کے اب لوگ ہیں وہ بہت پکے ہو گئے, ہمیں بہت عادت ہوگی کچرا دیکھنے کی, پھینکنے کی. تو ہم تو نہیں چینج ہوں گے اس بات سے کہ بری بات ہے. ول سے میرا کیا جا رہا ہے, جو لوگوں کا موسٹلی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ میرے باپ کا کیا جا رہا ہے. دیٹس دا ایک لائن جو ہمیشہ آپ کو سننے کو ملتی ہے اگر آپ کسی کو منع کرو گے. ٹھیک ہے, تو ان کا تو یہی طریقہ ہے کہ آپ فائن لگائیں. تو اسی طرح لوگ رکیں گے. جب جیب پہ ان کو ڈینٹ پڑے گا تبھی دے ول اسٹاپ, ادروائز دیر از نو وے. آپ نے یہ کہا کہ میڈیا سپورٹ نہیں کرتا آپ کو, اسپانسرشپ کے بغیر ٹائم نہیں دیتا. دیکھیں اس طرف نہیں جائیں گے کیونکہ ہمارا سیاسی بحث کا مجھے شوق بالکل نہیں ہے. میں پرہیز کرتا ہوں. میں پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا پہ کرٹیسائز نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر 15 منٹ یہ سارے اسٹیشن ٹائم دے دیں اور ہمارا ایڈ ہم بنا کر ان کو دیتے ہیں وہ چلاتے ہیں. جی میں ایک چھوٹی سی بات کیا کہ اس والے موضوع پہ دوبارہ نہیں, کہ سیاسی موضوع مجھے کوئی شوق نہیں ہے. جب 24 گھنٹے آپ کی حکومتیں میڈیا ٹائم خرید کے بہت سارے اشتہار چلا سکتی ہیں تو 15-20 منٹ اس میں ایک پبلک سروس کا میسج بھی چل سکتا ہے پیسے دے کے. تو اس طرف نہیں جاتے کیونکہ وہ بحث ہمارا مقصد. بٹ دیٹ از اے پولیٹیکل ایشو یو آر ٹاکنگ اباؤٹ. تو سر دیکھیں, اگر میڈیا یہ کہے جی سٹی گورنمنٹ کے ترقیاتی کاموں کے لیے آپ اپنی CD ڈیولپ کر کے ہمیں دے دیں, ہم 15 منٹ یا 5 منٹ کے لیے اس کو چلاتے ہیں. جی آئی ڈونٹ سی دیر از نو میڈیا, نتھنگ. کسی نے بھی کانٹیکٹ نہیں کیا سٹی گورنمنٹ کو. ہم ضروری ہے کہ ہر اشتہار کو چلوانے کے لیے پیسے دیں. بھائی یہ پبلک سروس میسج ہے, اس میں خود بھی انیشیٹو لیا جا سکتا ہے. وائی یو آر ایکسپیکٹنگ دی سٹی گورنمنٹ ٹو پے ٹو یو, وہ پیسہ ہم آپ کے انفراسٹرکچر پہ لگاتے ہیں. مطلب ہمارے پاس کوئی پیسہ تو ایسے نہیں پڑا ہوا ہے کہ ہم اس کو اس کام پہ لگاتے ہیں. آپ نے بڑی کارپوریشنوں سے اسپانسرشپ لینے کی کوشش کی؟ بالکل کی. اور کہیں سے نہیں ملی؟ آپ نہیں ملی. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا نے سپورٹ نہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں پیسے دو تو اشتہار لگے گا. آف کورس, بالکل. اچھا, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کارپوریشنوں سے آپ نے اسپانسرشپ مانگی, انہوں نے آپ کو خاص لفٹ نہیں کرائی؟ بالکل نہیں. اچھا, یہ بڑی میں یقین ہے مجھے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا. بالکل, کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ ہم شاید یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو بڑا نقصان ہم کرتے ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم جو یہ دنیا بنا رہے ہیں اس میں ہمیں ہی چلنا ہوتا ہے, اور یہ نہیں ہے کہ دنیا بنا کے ہم کہیں اور چلے جائیں گے. ہمارے ہی آگے آنے والی نسلوں کو چلنا ہوتا ہے. اور میں بار بار, یہ ایک گھسی پٹی میری مثال ہے, 47 میں بہت لوگوں نے بہت قربانیاں دی. وہ تو مر گئے. انہوں نے کیوں دی قربانی؟ وہ تو مر رہے تھے. وہ مر یوں رہے تھے کہ ہم چین سے جی سکیں. اور ہم جس طرح اس مٹی پر دندناتے پھر رہے ہیں, جو ہم غلاظت بکھیر رہے ہیں, وہ نہ جانے کتنوں کی قبریں ہیں جس کو ہم رونتے پھرتے ہیں صبح شام. بھاری الفاظ ہیں, معذرت چاہتا ہوں کہ رات کے اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم زمین کو رونتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ زمین ہمیں کس طرح ملی. جو کچرا ہم, ٹھیک ہے, یہ ایک طریقہ ہے بات کرنے کا کہ ہم ان پہ انگلی اٹھا رہے ہیں یا آپ پہ انگلی اٹھا رہے ہیں, آپ ان پہ اٹھا رہے ہیں. انگلی اٹھانا ہمارا شیوا ہے, ذمہ داری لینا ہمیں شوق نہیں ہے.
لیکن بھارت ذمہ داری تو ہماری سب کی ہی ہے اور مل جل کے کچھ کرنا ہوگا. لیکن مجھے آپ سچ کہہ رہے ہیں اور مجھے یقین ہے, لیکن افسوس ہے کہ یقیناً آپ کو اسپانسرشپ نہیں ملی ہوگی. اگر آپ کوئی گانا شانا لگا دے کسی مشہور گانے والے کے ساتھ تو آپ کو اسپانسرشپ مل جاتی, لیکن آپ کو کچرا اٹھانے کے پیغام پہ کیوں اسپانسرشپ نہیں ملی؟ آپ تو بات کر رہے ہیں اسپانسرشپ کی اور میڈیا کیمپین کی. جی, آپ اگر بادرآباد راؤنڈ اباؤٹ پہ چلے جائیں, اس وقت ہم اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, جی, جو آئس کریم کھانے والے لوگ آ رہے ہیں وہ گاڑیوں میں آ رہے ہیں, کوئی غریب کسی کچی آبادی سے نہیں آ رہا ہے. اور آپ دیکھیں اس راؤنڈ اباؤٹ پہ یو ول ہیو ایٹ لیسٹ 5000 آف دیٹ پیپر گلاسز. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہاں اگر وہ آئس کریم والا جو کروڑوں روپے کما رہا ہے, کیا ایک ڈسٹ بن نہیں رکھ سکتا؟ اب یہ کہیں سٹی گورنمنٹ رکھے, سٹی گورنمنٹ نے رکھا, لیکن عام آدمی جس طرح اپنے پاور ونڈو کو نیچے کر کے پھینکتا ہے, اب میں روڈ پہ کھڑے ہو کر میرا اسٹاف تو نہیں لڑ سکتا. معاف, ایک وقت ہوا ہے چھوٹے سے مختصر سے بریک کا, تھوڑے سے ہم سیریس ہو گئے شاید, اور شاید میں تھوڑا سا جذباتی ہو گیا, تو ایک بریک لیتے ہیں تاکہ میرا موڈ تھوڑا نارملائز ہو جائے, پھر واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے گا. ان کا ہی باتوں میں ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ. یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہم برسا برس سے یا تو کہیں سنی کرتے رہے یا کہیں انکہی کرتے رہے, لیکن یہ وہ باتیں ہیں جنہیں اب ہمیں کہنا پڑے گا, کیونکہ یہی ملک ہے ہمارے پاس, اسی میں رہنا ہے. یہاں سے کب تک ہم ادھر ادھر بھاگتے رہیں گے؟ ہم نے جو گند, لٹرلی گند, فزیکلی جو گند ہم نے مچا دیا ہے, اب شرم کی بات ہے کہ باہر سے لوگ آئیں گے ہمارا کچرا اٹھانے کے لیے. یہ وہ ملک ہے جہاں پہ بظاہر نوکریاں نہیں ہیں, بے روزگاری بے انتہا ہے, اتنی ہے کہ ہنگامے ہوتے ہیں سڑکوں پہ. یہ وہ ملک ہے جہاں پہ بظاہر کھانے کو اناج نہیں ہے, لیکن یہ وہی ملک ہے جہاں پہ کام کرنے کے لیے کام کرنے والے نہیں ہیں. یہ وہ ملک جہاں اتنی غربت ہو کہ بے روزگاری کی انتہا ہو, وہاں پہ باہر سے لوگ آ کے کیوں کام کر رہے ہیں؟ ہم تو دنیا بھر میں اپنی لیبر بھیجتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم اتنا زر مبادلہ کماتے ہیں. وہ ایک اور بحث ہے, اس پہ بھی انشاءاللہ جلد ایک شو کریں گے. لیکن وہ لیبر جو دنیا بھر میں جا کے جس حال میں یا بد حال میں کام کر کے پیسہ کماتی ہے, وہ اپنے ملک کو صاف کیوں نہیں کر سکتے؟ اور بہت سے کام ہیں یہاں کرنے کے. کیوں ایک افسر کو فون کر کے, یہ لفظ اٹک گیا ہے مسعود صاحب میرے دل میں, کہ غیرت دلانی پڑتی ہے. کیوں ایک شہری کو, اگر آپ سمجھتی ہیں اگر آپ باہر نکلے محلے میں کہ 2-4 لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے یا کہیں گے چلو چلو کون وقت ضائع کر رہے ہو؟ یہی کہیں گے. ہمارے پاس ایک کال ہے, اسد آفتاب صاحب کراچی. اچھا ڈراپ پہ کال, ول ٹیک اٹ اگین. ابھی واپس آتے ہیں. ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ وہ جو آپ نے چائنیز کی بات کی کہ لوگ یہاں سے جا کر باہر کام کر رہے ہیں اور پھر ہم لوگوں کو بلا رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. اس میں چائنیز دے آر کمنگ وتھ $300 million انویسٹمنٹ ان کراچی. لوگ ہمارے ہی ہوں گے. جو 10,000 سینیٹری اسٹاف جو ابھی کام کر رہا ہے, یہی اسٹاف ان کے ساتھ کام کرے گا. اس میں یقیناً وہ لوگ نہیں چل پائیں گے جن کو کام چوری کی عادت ہے. جی ٹھیک, لیکن مینجمنٹ باہر سے آئے گی. مینجمنٹ باہر کی ہوگی کیونکہ انویسٹمنٹ باہر سے آ رہی ہے. $300 million کی ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے. اس کا میکینزم ڈور ٹو ڈور کلیکشن ہوگا, گاربیج ٹرانسفر اسٹیشنز ہوں گے. یہ جو خاک روب جو آپ کو چننے والے بچے نظر آ رہے ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. یہاں پر ریسائکلیبل فیسلٹی ہوگی. یہ آلموسٹ 40 سے 50 لاکھ روپے روز کا ریسائکلیبل جو لوگ چن کر لے جاتے ہیں, اس کا سٹی گورنمنٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ چیزیں ان پلیس ہوں گی. اور پھر اس کے جو ویسٹ ڈمپنگ ہو رہا ہے اس وقت, اس سے ہم انرجی بنائیں گے وچ از اباؤٹ 50 میگا واٹ. تو یہ پورا ایک پروسیس ہے. اسد صاحب کراچی سے واپس. اسد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے اسد صاحب. سر میں ایک چھوٹا سوال کرنا چاہتا ہوں آپ کی میڈیا کے توسط سے. جناب, جس طرح ہم نے بعض علاقوں میں کراچی میں لائک ملیر کینٹ ہے, کنٹونمنٹ میں پلاسٹک کی تھیلیوں کو تقریباً بین کر دیا ہے, لیکن آپ سٹی میں کیوں نہیں کر سکتے اس مسئلے کو حل؟ یہ نہیں کہ سارا آپ کا سیوریج سسٹم بلاک ہو رہا ہے جی جی, اور ان نیسیسری پولوشن پیدا ہو رہی ہے. کائنڈلی اس پہ کیوں نہیں غور کرتے مسعود عالم صاحب؟ جی فرمائیں گے اس پہ. جی بالکل. یہ جب یہ لا امپلیمنٹ ہوا تھا 30 مائکرون کی تھیلیاں, یعنی جو 30 مائکرون کی موٹائی جس تھیلی کی ہے اس کو انڈر دی لا بین کیا گیا تھا. ہم نے اس پر ایکشنز لیے پچھلے سال, کئی جگہوں پر ہم نے اس کو بند بھی کیا. دین وی ہیو موو ٹو دی گورنمنٹ کہ 30 مائکرون سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. اس کے مائکرون کو انسٹیڈ آف 30 300 کیا جائے, تاکہ پھر ہم یہ ایک تو کاسٹلی ہو جائے گا بیگ, اور عام سگریٹ اور لائٹر کے لیے بھی پالیتھین بیگز دیے جا رہے ہیں, وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا بیکاز آف دی کاسٹلی اسٹف. تو انشاءاللہ لا ان پلیس ہو جائے گا جلدی, تو ہم اس پر فل فلیج کاروائی کریں گے, کیونکہ وی آر سیلف سک اینڈ ٹائرڈ آف دس پالیتھین بیگ. ماوش آپ کا کیا خیال ہے, کسی سرکار میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں, اتنا دم ہے کہ آپ جو کنزیومر ہیں, میں جو کنزیومر ہوں,
اس کو پلاسٹک بیگ کا یہ دکان جا کے مائکرون چیک کر لیں؟ نہیں، اس میں آپ کو دکان میں جا کر چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں یہ بن رہا ہے، جہاں یہ پروڈکشن، آپ اس کو لا امپلیمنٹ کرنا پرابلی پاکستان میں سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ جو لا بنانے والے ہوتے وہی لا نہیں چاہتے کہ بنے یا امپلیمنٹ ہو، بیکاز لاسٹ کیمپین میں ہم نے 4-5 بڑے لوگوں کو باقاعدہ پینلائز کیا. پالیتھین بیگس بالکل کم ہو گئے. آپ پھر شکایت کریں گے کہ شاید میں بہت تلخ آدمی ہوں. جی، یہ وہ ملک ہے جہاں پہ جعلی دوائیاں تو آپ روک نہ سکے، تھیلیاں آپ کیا روکیں؟ نہیں جی، جعلی دوائیاں بہت رکی، چیزیں کنٹرول ہوئی ہیں. اب دیکھیں، اگر آپ اس پرانے ایکسپیرینس کو سامنے رکھ کے یو ہیو ٹو ڈرا لائن ناؤ جی کہ کیا امپروومنٹ ہے، آپ اس پہلو کو دیکھیں. اچھا، ود ڈیو ریسپیکٹ، پچھلے سال میں کتنے ایسے شوز میں وی ہیو ڈرون اے لائن؟ بس اب پیچھے دیکھیں گے، آگے دیکھتے ہیں بھائی کتنی دفعہ ہم یہ کر چکے ہیں پچھلے. لیکن لاسٹ پروگرام جو آپ کا میرا نہیں، ہم جیسے سال سے یہی کہتے ہیں لیٹس ڈرا لائن، اور اب وی ہیو ٹو اسٹارٹ سم ویئر. بھائی کہیں تو ہمیں شروع کرنا ہے. ہم کتنی دفعہ شروع کریں گے اور کتنی لکیریں کھینچیں گے سر؟ دیکھیے جی، سٹی گورنمنٹ تو لکیریں ہر جگہ کھینچتی ہے. سٹی گورنمنٹ نے تو معاملہ بالکل سیدھا رکھا ہوا ہے کہ ہم پرانی چیزوں میں جا رہے ہیں، نئے روڈ انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں، نئے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ہم، اور چیزیں آپ کو شہر میں خود بتا رہی ہیں. اس میں کوئی ہمیں مارکیٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں. مصطفیٰ کمال کو اللہ تعالیٰ زندگی دے، اینڈ دا وے ہی از ورکنگ. آپ دیکھیں، آپ کا ٹریفک کا ٹائم کوریڈور 1 پہ جو 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے لگتا تھا، ابھی ود ان 15 منٹس یو آر گون. اس کو ہم ڈینائی نہیں کر رہے. آپ یہ دیکھیں، اس کا مطلب لائن ڈرا ہوئی. اگر ہم اسی چکر میں ہوتے کہ اسی سڑک پہ پیچ ریپیئر کرتے جاتے، اسی پر پانی کی لائن جوڑتے جاتے، تو پھر تو یہ کام نہیں ہوتا. آپ شاید ہم دونوں کی بات نہیں سنیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کا قانون بیکار ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہم جو کنزیومر ہیں جی ہم نہیں سدھریں گے، آپ انفورس نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. ہم چھوٹے ہوتے تھے، دودھ لینے ڈبے میں جاتے تھے، اور ابھی تو ہم بس گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے اور تھیلی میں دودھ لے لیتے. صحیح. ہم نے اس کو لگژری کو اپنے اوپر اتنا امپوز کر لیا کہ بہت معیوب لگتا ہے کہ ہم وہ ڈبہ لے کر جائیں پلاسٹک کا، یا اس کو ریسائکلیبل بیگ کو لے کر جائیں. پہلے مجھے یاد ہے، ماں گھر پہ دھویا کرتی تھی کپڑے کی تھیلیوں کو. ابھی تو ایسا کوئی ماحول نہیں ہے. تو اس میں وی ایز این انڈیویجول کلیکٹیولی آنا پڑے گا سامنے، ذمہ داری کو لینا پڑے گا. پھر آپ نے ایک زمانے میں یہاں ایک پروجیکٹ کیا تھا، آپ کچھ لوگوں نے مل کے پپو یار گند نہ کر کے حساب سے، آپ نے وہ کیا تھا، آپ نے کیا کیا تھا اس میں؟ بیسکلی ہم کچھ دوست مل کے ہم لوگ کھڈا مارکیٹ، ڈیلٹنز مارکیٹ جو ہے کراچی میں، ڈیفینس کے علاقے میں، ہم ادھر گئے تھے. بیسکلی ہمارا مقصد یہ، وہاں پر بہت ساری روڈ سائڈ ایٹریز ہیں، ٹھیک ہے، بیسکلی ٹیک اویز ہے جہاں پر لوگ گاڑی میں بیٹھ کے کھاتے ہیں. تو وہاں پر ہم لوگ پلاسٹک کے گلوز پہن کے کھڑے ہوئے تھے. بیسکلی ہمارا مقصد تھا لوگوں کو ایک طرح سے شرمندہ کرنا، کہ غیرت دلانا بیسکلی، اور مطلب کہ ان کے سامنے جو وہ گاڑی سے کھا کے جو باہر گاربیج پھینکتے تھے، ہم ان کے سامنے اٹھا کے ان کو ایک دکھاتے تھے، کہ آپ ایک ساتھ ہم ایک پالیتھین بھی ان کو دیتے تھے کہ آپ اس میں اگر ڈال لیں یا گاڑی میں تھوڑی دیر اپنے رکھ لیں تو مطلب کیا فرق پڑ جائے گا. اور ریئیکشن کیا ملتا تھا آپ کو لوگوں سے؟ ویل اٹ واز فار بیٹ ایٹ لیسٹ اٹ واز کوائٹ ڈس اپوائنٹنگ، کیونکہ آئی تھنک جتنے بھی لوگوں کو ہم نے ادھر کریکٹ کیا اور پکڑا، اس میں سے شاید 1 یا 2 نے سوری بولا کہ آئی ایم سوری، اور باقی ٹھیک ہے شاید وہ دوبارہ جا کے وہی کریں، بٹ ایٹ لیسٹ ان میں کرٹسی تھی کہ انہوں نے باقیوں کو تھا کہ آپ کو کیا پرابلم ہے، ٹھیک ہے، آپ مطلب میں آپ کا نہیں کھا رہا، یو ٹو کریکٹ می، ٹھیک ہے. تو یہ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ تھا. جسٹ اس میں سے شاید 2 لوگوں نے سوری بولا تھا، وچ واز نائس آف دیم. مطلب سوری بولا محسوس تازے وہ باہر سے آئے ہوں گے، بےچارے تازے آئے ہوں گے، اس لیے انہوں نے کہا ہوگا. ادروائز بلال صاحب السلام علیکم. بلال صاحب السلام علیکم. سن رہا تھا آپ لوگوں کی جی. ایک عرض اس میں یہ ہے کہ عوام پہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ یہ عوام کی ذمہ داری ہے. جی. دنیا میں اگر آپ باہر ممالک میں دیکھیں، ترقی یافتہ ممالک میں، سگنل کی ٹریفک سگنل سے میں اگر اب بات کروں، جی، کوئی بھی سگنل پہ رکنا نہیں چاہتا، کیونکہ انفورسمنٹ آف دا لا ہوتا ہے، اس لیے مجبوری ہوتی ہے، اور پھر ایک ٹرینڈ سیٹ ہو جاتا ہے اور لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. جی. اسی طریقے سے اگر ہم کوڑے کی بات کریں تو دنیا میں اگر آپ باہر، میں انگلینڈ میں بھی رہا ہوں، جی. وہاں پہ اگر آپ کوئی سڑک پہ کوئی چیز پھینکتے ہیں تو وہاں پہ لوگ آپ کو پکڑ لیتے ہیں، آ کے چارج کرتے ہیں آپ کو، اور اس ڈر سے لوگ نہیں پکڑتے. جی. ہمارے یہاں پرابلم یہ آ گیا ہے کہ کیونکہ سرکاری افسران ہمارے جو ہے وہ افسری پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں. جی. آفس میں آ کے انہوں نے افسری زیادہ دکھانی ہوتی ہے، اس لیے کام کے اوپر زیادہ کانسنٹریشن ان کی نہیں ہوتی. جہاں پہ اگر آپ دیکھیں اس غریب ملک میں جو غریب عوام ہے ہماری،
उनकी काफी मुश्किल से कमाई की दौलत जो है इनकी तनख्वाहों पे लग रही है जी। और अगर फिर मलबा सारा दोबारा आवाम पे गिरा दिया जाए कि ये लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो मेरे ख्याल में अनफेयर हो रहे हैं हम लोगों के साथ। ठीक है, सरकारी अफसरान मेरी नजर में अपनी जॉब नहीं कर रहे। राइट। सरकारी अफसरान जिस तरह हमारे जो एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहब बैठे हैं वो कह रहे हैं जी अमला काम नहीं कर रहा, ही इज सिटिंग देयर टू मेक श्योर कि वो अपना काम करें। सही। अगर ये नहीं कर रहे तो फिर शायद इनकी तरफ से भी ये ज्यादती हो रही है, एंड ही शुड मेक श्योर कि वो लोग अपना काम करें, वरना देयर इज नो पॉइंट इन हैविंग इतनी ज्यादा जो अरबों रुपए हम ब्यूरोक्रेसी पे लगा रहे हैं, किस लिए लगा रहे हैं ये सारा कुछ। सही। इसका जवाब मैं आपकी तरफ से दूंगा, अगर आप बुरा नहीं आप दे दें, वरना मैं भी दे। देखिए दोस्त, मुझे आज तक कोई पुलिस वाला किसी सिग्नल पे नहीं दिखा जिसने बंदूक हाथ में पकड़ी हुई हो, वो ये कह रहा हो कि अगर लाल सिग्नल पे तुम नहीं जाओगे तो मैं गोली मार दूंगा। ये हम अपनी जात के शौक से करते हैं, और जितने सिग्नल सिर्फ अगर मैं कराची के एक नाजमाबाद के इलाके में ले लूं हैं, हमारे पास इतनी पुलिस फोर्स नहीं है कि उसको कंट्रोल कर सके। और ये भी मैं आपको वसूख से कह सकता हूं, क्योंकि ट्रैफिक मेरे भी दिल के बहुत करीब है। हमने बड़ी कोशिश की है मैंने ट्रैफिक पे काम करने की। नौबत ये आती है कि लोग गाड़ी से उतर के मुझे पीटने को आ जाते हैं कि तुम्हें क्या अगर हम रोड पे उल्टे चला रहे हैं, या तुम्हें क्या। और मैंने पुलिस वालों को देखा, पुलिस वाला जब उसको रोकता है तो पुलिस वाले को गाली देते हैं और उसके आगे से तेजी से निकल जाते हैं। तो बात ये दोस्त कि अगर मैं कम से कम नहीं सुधरूंगा तो पुलिस वाला या जो लॉ इन्फोर्सर है वो मजबूर है, वो मेरे आगे, क्योंकि मैं एक ताकतवर शख्स हूं, वो कुछ नहीं कर सकता। मसूद साहब, इसमें और कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, इसमें सिर्फ ये मैं कहना चाहूंगा कि अभी हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि हम आवाम को इल्जाम नहीं दे रहे, बिकॉज की चीजें इन प्लेस नहीं थी। अगर हम पहले उनको सहूलत दे दें, उसके बाद अगर कोई वो गड़बड़ करते हैं वायलेशन का, जैसे मौसूफ ने लंदन की मिसाल दी या किसी और मुल्क की, वहां पर चीजें इन प्लेस हैं। घर के बाहर आपको प्री सॉर्टेड कचरे के डब्बे दिए गए हैं, लोग आते हैं टाइम पे उठाकर ले जाते हैं। पहले हम वो कल्चर बना लें, शहर में चीजें इन प्लेस कर दें, लोगों को थैलियां दे दें। लोग अगर उसके बाद नहीं फेंकते हैं या वायलेशंस करते हैं, तो हमने कम्युनिटी पुलिस 1500 लड़कों की बना दी है इसी काम के लिए कि अगर वो इस तरह की हरकत करेंगे, हमने वो सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब लोगों पे आप शिकायत, लोगों पे फिर हम आएंगे। मसूद शेख साहब ने कराची से। मसूद, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम, फरमाइए। जी, मेरी तजवीज है जी कि हम सब बातें तो करते हैं, जी जी, क्यों ना हम इस इतवार को, जी चूंकि मैं कराची से हूँ, जी जी, इस इतवार को हम साहिल समुंदर जाएं, जी, जहां से विलेज रेस्टोरेंट शुरू होता, जी जी, वहां से आप भी, मैं भी, मेरी फैमिली भी, जी, हम वहां पे सफाई करनी शुरू करें। राइट। ये एक एग्जाम्पल बनेगी सबके लिए। ओके, थैंक यू। इतनी सी तजवीज है, और जो आपके ग्राम सदर मेहमान बैठे हैं उनको भी ये मेरी तजवीज है। लेट्स बी प्रैक्टिकल, लेट्स डू समथिंग। बहुत शुक्रिया। ये सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ, क्योंकि ये जरा मैं जज्बाती हो गया हूँ थोड़ा सा। जनाब, बात यह है कि नहीं, मैं मुत्तफिक नहीं और मैं नहीं आऊंगा। उसकी वजह यह है कि जब तक हम दूसरों का कचरा उठाते रहेंगे, उनको पता नहीं चलेगा कचरा उठाया कैसे जाता है। जो आपने जो बात की थी वो मेरे दिल के जरा ज्यादा करीब थी, कि जिस वक्त उसने कचरा गिराया उसको उठा के उसी वक्त बताया जाए कि ये आपने गलत किया। गायबाना आप कर लें तो मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ा। सही। और हम ये दूसरों का कचरा कब तक उठाते रहेंगे? ये जैसे आप कैंपेन की बात कर रहे हैं, ये कैंपेनें ना जाने कितने स्कूलों ने की, कितने कॉलेजों ने की, और कितने लोगों ने हफ्ते सफाई मनाए। वन डे कैंपेन होती की, तस्वीरें खींची एंड दैट्स इट। और हम भी इससे क्या पॉइंट जो आपने ड्राइव करना होता है ना, वो नहीं होता कि जी मत गिराओ, अगले दिन फिर वही लोग आ जाएंगे जो गन मचाने के लिए। तो देयर इज नो पॉइंट टू इट। वो यू राइट कि जिसने गिराया है वही उठाए और उसको एहसास हो कि ये मैंने गलत काम किया। पोल्यूटर मस्ट पे द प्राइस, सीधी सी बात है। इंडिविजुअल को पेनलाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये मामला हल नहीं होता नजर आ रहा है। एक पेनल्टी तो इंडिविजुअल की वो है जो कि सरकार शायद कर सकती है, लेकिन एक पेनल्टी जो है वो मैं आपको हल्फन कह सकता हूं कि कुदरत भी देती है। और वो पेनल्टी जो कुदरत हमें दे रही है वो हमें दिख रही है, शायद हमें समझ ना आ रही हो। जिस माहौल में, जिस हाल में हम रह रहे हैं, जिस तरह हमारी औलादें, बच्चे और हम खुद पल बढ़ रहे हैं, जिस जिंदगी में हम रह रहे हैं, जिस किस्म की शिकायत, टीवी खोलें, रेडियो खोलें, अखबार खोलें, जितनी शिकायतें हैं, उन शिकायतों की वजह ये है कि हमने अपने चारों तरफ खुद गंद फैला रखा है। हम खुद अपने आगे कचरा फेंकते हैं और कहते हैं देखो मुल्क कितना गंदा है, मैं छुट्टी के लिए बाहर जा रहा हूं। इससे काम नहीं चलेगा। बहरहाल वक्त फिर खत्म हो चला है। याद दहानी करा दूं,
کہ یہ شو یہاں ختم نہیں ہوتا. ویب سائٹ ہے unkahi.tv, وہاں آئیے, لکھیے, میں حاضر ہوں, ہمارے مہمان سب وہاں پہ ہیں. ای میل کیجئے, کامنٹ لکھیے, انشاءاللہ آپ کو جواب ملے گا. ای میل کیجئے feedback@unkahi.tv. اس دعا کے ساتھ کہ شاید ہم خود کچھ شعور کریں گے اور انتظار نہیں کریں گے کہ آپ کچھ کریں. مسعود صاحب, ایک بار پھر بہت شکریہ آنے کا. میں وش گڈ لک. اللہ کرے کہ پڑوسی آپ کے گلی والے کم از کم آج اس توسط سے دیکھ کے کچھ کہیں کہ آپ جب گھر پہنچیں تو آؤ کل ہم صفائی کرتے ہیں. اس دعا کے ساتھ یہ گلی, یہ شہر, یہ ملک ہم سب کا ہے. اللہ کرے ہم سب خیر سے رہیں, انشاءاللہ زندگی صحت رہی تو کل پھر ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.